GNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और चीफ साइंटिस्ट पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन हफीजुल्लाह खान। मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। डॉक्टर HU खान से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। आप डॉक्टर HU खान के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन आपका असल नाम है क्या? बट साहब ये दिलचस्प पहलू है मेरी ज़िंदगी का कि हमारे सबके हीरो डॉक्टर AQ खान तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, और मैंने जब उनका नाम AQ खान देखा तो मुझे थोड़ा सा इश्तियाक हुआ कि क्या मैं उनकी तरह बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की कि चले मैं नाम ही उस तरह का अपना जो है वो, तो मेरा नाम डॉक्टर हफीज़ुल्लाह खान है। तो मैंने उन्हीं से इंस्पायर होके डॉक्टर HU खान, और फिर मुझे उनके साथ कुछ काम करने का मौका भी मिला। उन्होंने एक वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर मुझे कुछ उनकी स्पीचेस लिखने का भी इत्फाक हुआ। तो उन जैसी बागुबहार शख्सियत और उन जैसी साइंटिफिक जो है पर्सनैलिटी, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। तो ये नाम जो मैंने कोशिश की तो उन्हीं से इंस्पायर होके की। कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की, कितनी हासिल की? आपके पास तो बहुत सारी डिग्रीज हैं। बट सर मेरा तौलक ज़िला साहिवाल और तहसील चीचावतनी है, और उसके साथ एक गांव है 108-12L, और ये चीचावतनी से 5 किलोमीटर के फासले पे है। तो जो मैंने प्राइमरी और मिडिल किया वो वहीं से किया, और फिर चीचावतनी उस वक्त तहसील, ये बात मैं कर रहा हूँ भट्टी साहब आपसे 1982 की, 1982 की। तो फिर मैंने मैट्रिक जो है MC हाई स्कूल, बड़ा मशहूर स्कूल है, और वहाँ से बड़े बड़े नाम चीचावतनी पैदा किए हैं। तो मैंने मैट्रिक फिर MC हाई स्कूल से किया, और उसके बाद सर मैंने एक बहुत बड़ा कॉलेज है बहावलपुर में सर, उसे कहते हैं SE कॉलेज, सादक एजर्टन। तो ये दो नामों का मजमूआ है, सादक नवाब गवर्नर और जो उस वक्त ओनर थे स्टेट के, और एजर्टन जो इंजीनियर थे उस कॉलेज के, उनके नाम के ऊपर SE कॉलेज है। तो मैंने सर फिर वहाँ से FSC किया, और FSC करने के बाद फिर मैंने जो है यूनिवर्सिटी मेरी लाइफ शुरू हुई। कितने बहन भाई हैं और आपका नंबर कौन सा है? हम सर 5 भट्टी साहब बहन भाई हैं, और मैं 3rd पे हूँ। बड़े पढ़ाकू से बच्चे थे। इतना ज़हीन नहीं था, और जितने मेरे क्लास फेलो ज़हीन थे वो सारे पीछे रह गए, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इतना ज़हीन नहीं था, और मैं मेहनती था। मैं एक एक चीज़ को 3 दफ़ा पढ़ना, उसको 3-4 दफ़ा लिख के देखना, फिर प्रैक्टिस करना। तो इसीलिए फिर मैंने जब आगे बढ़ा हूँ ज़िंदगी में, तो मैंने फिर PhD, और फिर मैंने पोस्ट डॉक्टरेट, और फिर मैंने और जो डिग्रीज़ लीं, मुझे लगता है वो एक हार्ड वर्क है। घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल ज़िम्मेदार, जैसे आम घर में ज़िम्मेदार होते हैं वही हमारा खेती बाड़ी था, और वही क्रॉप्स हैं, वही जो है एनिमल रियरिंग है, वही सारी चीज़ें हैं, कच्चे मकान हैं। और आप हैरान होंगे सुन के कि 5वीं क्लास के बाद मेरे गांव में बिजली आई थी, और जो कमरा होता था उस वक्त कमरों में भी इतना वेंटिलेशन को इस तरह नहीं होता था, तो लालटेन जब रात को जलती थी तो सुबह उठते थे तो शायद कोई बंदा पहचान भी नहीं पाता था लालटेन की, वो जो धुआं होता था कमरे के अंदर जमा हुआ। तो मैंने 6ठी क्लास में, आपके लिए हैरत होगी कि मैंने 6ठी क्लास में जाके ABC ये लिखना सीखा, और 6ठी क्लास के बाद ही हमारे यहाँ बिजली आई। और वो बड़ा टफ़ दौर था, और पर्टिकुलरली बच्चों की एजुकेशन के लिए, कि मेरा स्कूल जो है मेरे घर से कोई 5 किलोमीटर था, और आप देखें कि जाके मैं मिडिल स्कूल के अंदर PT ड्रिल जो करवाते हैं उसका भी मैं टीम लीडर था। तो अपने घर से 5 किलोमीटर जाना पैदल, और असेंबली हाल से पहले पहुंचना, और फिर वहाँ से 5 किलोमीटर वापस आना, और फिर आके सारा खेती बाड़ी का काम भी करना। कभी उस वक्त सोचा था कि चीफ साइंटिस्ट बनेंगे, सारे साइंसदानों के चीफ बन जाएंगे? और मैंने सोचा कभी नहीं था, ये फैक्ट है कि मुझे ये कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि अल्लाह मुझे मैं इस जगह पे पहुंचूंगा, और ये अल्लाह की रहमत है, मेरा इसमें कम रोल है। प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? सर प्रोफेशनली मैंने ग्रेड 17 जो है वो शुरू किया मैंने अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। उस वक्त जो सिलेक्शन होती थी ग्रेड 17 की वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से होती थी, और उसको मैंने टॉप किया।
اور اس کے بعد پھر 5 سال میں نے ایکٹیو ریسرچ کی ایوب ریسرچ میں، اور وہ میرا ایریا سٹرس کا تھا. اور اس کے بعد پھر سر میں گریڈ 18 میں میری سلیکشن ہو گئی منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور وہاں سے چلتے چلتے آج آپ کے سامنے ہوں. سنا ہے آپ نے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک کے بعد آپ نے ایم بی اے کیا، تو اس کے بعد بی اے بھی کر لینا تھا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب کر لینا چاہیے. اور یہ بڑا دلچسپ ہے سر. میں نے 2002 میں بٹی صاحب پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ساؤتھ کوریا سے، اور ساؤتھ کوریا میں سر سیول نیشنل یونیورسٹی دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، اور مجھے وہاں اسکالرشپ ملا، اور وہ تھا کوریا سائنس اینڈ انجینئرنگ فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ. تو وہاں میں نے پوسٹ ڈاک مکمل کیا، میں واپس آ گیا. واپس آ کے جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ جو سائنٹسٹ صرف E=mc² کی بات کرتے ہیں، دے آر نیور سکسیزفل ان دی ایڈمنسٹریشن. اور میں جو منسٹری میں تھا، میرا رول وہاں پہ ڈیسک ریسرچ کا نہیں تھا. میرا رول جو تھا وہ فنڈنگ اور انٹرنیشنل کوآپریشن چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ. اور تو میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے مینجمنٹ پڑھنی چاہیے. دین آئی گاٹ دا ایڈمیشن ان UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی جو لاہور میں ہے. اس میں نے MBA میں داخلہ لے لیا. جب آپ کوریا میں تھے، آپ نے وہاں پہ جنسنگ پہ بھی آپ نے بڑا کام کیا. اچھا سر، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. اور میں جس یونیورسٹی میں گیا تو میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن جو ہے سر وہ بایو ٹیکنالوجی ہے اور پلانٹ بایو ٹیکنالوجی ہے. تو جب میں وہاں گیا تو میرے جو پروفیسر تھے ان کا جو ایکٹیو ریسرچ تھی وہ مختلف ایریاز میں تھی، اور مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو آئی آپٹڈ فار جنسنگ. اور یہ اتنا دلچسپ فیلڈ ہے، اور یہ اتنا میریکولس یہ ایک پلانٹ ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں. اور میرا یہ چونکہ 1.5 سال کا میری پبلیکیشنز بھی اس کے اوپر ہیں، اور مین میرا ایریا تھا اس کی ییلڈ انہانسنگ کے اوپر اور ڈیزیز کنٹرول کے اوپر. تو آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ کورینز ہیں یا تائیوان ہے یا آپ کا چائنا ہے، جاپان ہے، ان لوگوں کی ڈیلی خوراک میں جنسنگ حصہ ہے. وہاں پہ سر جو ایوریج آپ کی ایج ہے 90 اور 100 کے قریب ہے. اور وہاں جو لیڈیز ہیں، جو جینٹس ہیں، 90 سال کے، 100 سال کے سائیکلنگ کریں گے، پارک میں گھومیں گے، فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، کہہ کے لگ رہے ہوں گے. اور آئی بیلیو کہ ان میں ان کی ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے، اور ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ڈائٹ کے اندر جنسنگ کا بڑا رول ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں تو جنسنگ کے بارے میں تاثر کچھ اور ہی ہے. حالانکہ وہ بالکل فالس ایک ایکسپلینیشن ہے اس کی، ایسا نہیں ہے. اور اس کو تو لوگ جان بوجھ کے اس کو سیل کرتے ہیں کہ جی یہ دیٹ از فار دا پرپز آف، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی ایک اگر ڈائٹ کا حصہ بن جائے تو آپ کی جوائنٹ پین ہو، آپ کا کولیسٹرول ہو، آپ کا شوگر ہو، آپ کی جو انرجی کو انہانس کرنا ہو، تو سب سے امپورٹنٹ پہلو اس کا یہ ہے، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. آپ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں. آج کل چیف سائنٹسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی بھی ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دوسرے ممالک سے اتنا پیچھے کیوں ہے؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا ہمارا سائنس کا کلچر ہے؟ دا آنسر از نو. کیسے ہوگا؟ کیا ہم اپنا تھنکنگ پیٹرن جو ہے ہمارا وہ اس طرف ہے کہ ہم نے چاند پہ جانا ہے یا اسپیس پہ یا مریخ کی بات کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے تو ان 75 ایئرز میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ پاکستان اگلے 25 سال میں کہاں ہوگا. تو کیوں ترقی نہیں کر پائے؟ وی آل آر رسپانسیبل. کرنا کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے اور کوئی وے نہیں ہے دنیا میں. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے، ایک ہی طریقہ ہے بٹی صاحب، وہ سائنس ہے. سائنس نہ صرف فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھ کی بات میں کہہ رہا ہوں ہر ایریا جو سائنس کا ہے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اس ملک کی اکانومی کو، اگر آپ نے آگے بڑھانا ہے، تو سر ہم ابھی تو زیادہ زور انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ دیا جاتا ہے، تو یہ جو باقی فیلڈز ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت زور دینا چاہیے. آپ نے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں. تو یہ بتائیں کہ پاکستان آج زراعت کے میدان میں بھی دنیا سے بہت پیچھے ہے، اس کی کیا وجوہات؟ اس میں سر سب سے بڑا رول جو ہے نہ صرف پالیسی میکنگ کا ہے
کہ آپ کا ایریا انڈر کلٹیویشن ان ایچ اینڈ کتنا ہونا چاہیے. تو یہ لوگوں کے پاس پوری ایک جن ملکوں نے ایگریکلچر میں ترقی کی ہے انہوں نے ایک ایلوکیٹ کیا ہے کہ کہاں پہ کتنا ایریا انڈر وچ کراپ. اب یہاں دیکھیں کہ شوگر ملز کہاں لگتی ہیں اور شوگر ملز لگانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایریا کیسے, اور وہ پھر ایک مافیا بن کے وہ ایگریکلچر کو کنٹرول کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نمبر ایک پالیسی میکنگ کے اوپر, دوسرا سر جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ واٹر کا ہے. واٹر میں ہم نے جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے بٹی صاحب وہ فلڈ اریگیشن کیا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ آج جتنے بھی ملک ہیں جنہوں نے, میں ابھی اٹلانٹا میں تھا امریکہ میں, تو وہاں میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر پلانٹ کے ساتھ ایک سسٹم ڈرپ کہہ لیں, سپرنکلر کہہ لیں, یا اس کی اور شکل لے لیں, پکچر اریگیشن سسٹم ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ پنجابی میں کہتے ہیں ناکا کھولنا. ہم ناکا کھول دیتے ہیں اور وہ پانی سارا آپ کا جو ہے نا سارا ضائع ہو جاتا ہے. وہ جہاں پانی چاہیے وہاں ہمیں دینا ہے. تو میرا خیال ہے یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کہا کہ ایگریکلچر ناکام کیوں ہے. پالیسی, ہمارے ریسرچرز کا ناکام ہونا, بریڈنگ اور جینیٹکس کے اندر سیڈ کا اچھا پروڈیوس نہ کر پانا, اور تیسرا جو سر واٹر ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ واٹر پوری دنیا میں جو ڈیفیسٹ ہے اور یہاں بھی ہم نے اس کا پراپر یوزیج نہیں کیا. ہمارے پاس زیادہ لینڈ ہولڈنگ چھوٹے فارمر کی ہے, ان کی افورڈیبلٹی کے مسائل بھی تو ہیں بہت زیادہ, اور یہ میرا خیال ہے بہت سے ملکوں نے اس کا حل نکالا ہے کہ آپ فارمرز کی کمیونٹی بنا کے, ہم نے بھی یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کوآپریٹو سوسائٹیز کا ایک ماڈل ہے کہ جی آپ 4-5 کسان مل جائیں اور ان کو ہم لون بھی دیں گے اور اس کو ہم وہ کریں گے. لیکن شاید ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم ٹو جوائن ہینڈز اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا فارمرز. تو وہ چاہتے ہیں کہ نہیں 3 ایکڑ ہیں تو میں 3 ایکڑ کے اوپر ہی جاؤں گا. تو یہ ہمارا کچھ میرا خیال مائنڈ سیٹ بھی ہے, ڈفرینٹ ہے, اور یہ اسمال ہولڈنگ بہت بڑا ایشو ہے. اور آگے تو اگلے 10 سالوں میں تو سر یہ اور اسمال ہولڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو آج کل شہروں کی آبادی بڑی بے ہنگم طریقے سے پھیل رہی ہے اور جو زرعی زمینیں ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی نظر ہو رہی ہیں. اس کا سر دیکھیں اربنائزیشن کا جو ٹاپک آپ ٹچ کر رہے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ حل تو سر ورٹیکل ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ آپ ورٹیکل موو کریں. آپ اپنے ایکڑز کے اوپر جو فارم ہاؤسز ہیں, کنالوں کے اوپر جو آپ کی کوٹھیاں ہیں, تو آپ اس کو کم کر کے, اور کوریا نے یہ کیا ہے. کوریا تو آدھا شاید زمین کے اوپر ہے اور آدھا زیر زمین ہے. ان کا سارا سسٹم جو ہے, پھر ان کی جو کنسٹرکشن ہے ساری کی ساری وہ ورٹیکل ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرف جانا پڑے گا, اور کوئی حل نہیں ہے. آپ امریکہ, انگلینڈ, ملیشیا, کوریا, انڈیا سمیت بہت سے ممالک وزٹ کر چکے ہیں. وہاں کے زرعی, تعلیمی اور سائنسی نظام میں اور یہاں کے نظام میں کتنا فرق ہے؟ امریکہ کا ماڈل یہ ہے کہ وہاں گورنمنٹ ریسرچ میں نہیں انویسٹ کرتی. وہاں انہوں نے ایک جو ان کی پرابلم ہوتی ہے وہ انڈسٹری آتی ہے یونیورسٹی کے پاس, ایکڈیمک کے پاس, ریسرچر کے پاس, اور وہ 1% آف دی پروفٹ وہ ایک اپنے فنڈز کو پول اپ کرتے ہیں. تو امریکہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس ماڈل پہ ہو رہی ہے, اور ہمارے ہاں کوئی انڈسٹری کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک سائنس فاؤنڈیشن میں یہ کوشش کی تھی کہ انڈسٹری لنکیجز ماڈل کرنے کی, کہ جی ہم جو میجر انڈسٹریز ہیں مثلا شوگر ہے, فرٹیلائزر ہے اور ہیں, کہ ان سے ہم یہ کہیں کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں, آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں تاکہ گورنمنٹ کے اوپر برڈن کم آئے. اور جو آپ ہمیں پرابلمز بتائیں گے تو ریسرچ ول بی کنڈکٹیڈ آن دا پرابلم. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اوپن ریسرچ کرتے جائیں, بلکہ ہم کلوز اینڈ ریسرچ کریں گے. یو ٹیل اس دا پرابلم, آور ریسرچر ول سٹ ٹوگیدر ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دیٹ پرابلم. تو پاکستان میں ابھی تک وہ میرا خیال ریسرچ کا کلچر ہی نہیں ہے, اور ملائیشیا میں بہت بڑا ماڈل ہے, اور وہ جاتے ہی پرابلم اور سولوشن اورینٹڈ ریسرچ کے اوپر ہیں. تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اگلے 5-10 سالوں میں ہم اس طرف جا رہے ہیں. آپ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں بھی پڑھا چکے ہیں, یہ ایکسپیریمنٹ کیسا رہا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور بہت خوبصورت تھا. بلکہ مجھے تو ابھی بھی اگر موقع ملے تو آئی ووڈ لو ٹو بی ایٹ دی یونیورسٹی لیول, اور شاید ریٹائرمنٹ کے بعد میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ آئی شوڈ ٹیچ سم ویئر, اینڈ ٹیچنگ از ویری بیوٹیفل پروفیشن. کیا یہ سچ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ سائنس اور ریسرچ سے دور بھاگتے ہیں؟ ریسرچ تو ہے ہی نہیں سر, دور نہیں بھاگتے. ریسرچ کا تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے سر, بلکہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کی ہوئی کوئی تھیسز, کیا ہوا کوئی ہوم ورک, کوئی ایسا سنوپسز ہمیں مل جائے. وہ انٹرنیشنل سے ہو تو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں,
اور لوکل ہو تو اس کو. ہمارے یہاں سر انوویشن اور کریٹیوٹی نہیں ہے. یہ بھٹی صاحب کیسے آئے گی؟ یہ میرا خیال ہے تب آئے گی جب ہم لوگوں کو فریڈم دیں گے بات کرنے کی. پرتکلف ناشتے سے تواضع کی. صاحب آپ سائنسدان ہیں, بہت زیادہ تحقیق ہے, تو آپ اتنا پرتکلف ناشتہ کرتے ہیں؟ بٹ صاحب ایک تو مجھے جو انفارمیشن دی گئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ خوش خوراک ہیں, اور پھر میزبان کی حیثیت سے بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں جو میری ہمت میں ہے اور جو میں کر سکتا ہوں میں کروں. لیکن جہاں تک میری خوراک کا تعلق ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ لائٹ اور ایک انڈا روز اور سلائس اور شہد روز میں جو ہے وہ گرم پانی میں 2 چمچ شہد دن کی ابتدا میں اس سے کرتا ہوں. اور آئی بلیو کہ جو آدمی روز 2 چمچ شہد گرم پانی میں پیے گا اس کو نہ کولیسٹرول ہوگا, نہ بلڈ پریشر ہوگا, نہ اس کو شوگر ہوگی. آپ کی اس فٹنس کا, اس خوبصورتی کا راز کس میں ہے؟ شہد کا تو آپ نے بتا دیا. نہیں سر, خاص نہیں ہے. کن چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, کس قسم کی خوراک کا؟ میرا سر خیال یہ ہے کہ ایک تو ایک وقت میں کم کھایا جائے. پہلے بھی بہت دفعہ میں یہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ کھانا جو ہے صبح اور شام کا ہے, دوپہر کا اگر نہ کھایا جائے تو بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کم کھائیں ایک وقت میں, اور نمبر 2 فیٹس والی چیزیں کم سے کم کھائیں. اور نمبر 3 جو کاربوہائیڈریٹس ہیں سر, ہمارے پاکستانی قوم کا یہ پرابلم ہے کہ ہم نے کاربوہائیڈریٹس کو اپنا میجر انگریڈینٹ بنایا ہوا ہے. کسی طرح سے ہمیں کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑ کے آپ سبزیوں پہ آئیں, آپ دالوں پہ آئیں, آپ اور چیزیں جو ہے پروٹین پہ آئیں. پروٹین کے بھی بہت سارے سورسز ہیں, لیکن ہم کاربوہائیڈریٹس کو, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹس کم سے کم لیے جائیں. تو روٹی کھاتے ہیں آپ کے لیے یہ انفارمیشن ہوگی کہ میں نے کوئی گزشتہ 30 سال سے کبھی روٹی نہیں کھائی ہے. اور میں تو لوگوں کو مشورہ بھی یہی دیتا ہوں, آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ بریڈ بھی ویٹ کی ہے لیکن اس کے اندر جو کوانٹٹی ہے اس ویٹ کی وہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو شفٹ کر سکیں لائٹ جو ہے نا نیوٹرینٹ کاربوہائیڈریٹ, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے کس پہ آنا چاہیں آپ, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے صحت کے لیے. گھر سے روانہ ہوئے. آپ نے مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیا, کون سی حکومت ایسی تھی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں زیادہ سنجیدہ اقدامات کرتی نظر آئی؟ تو 2000 سے لے کے جو 2008 تک کا پیریڈ تھا سر, اس میں بہت کام ہوا ہے. اور پرٹیکولرلی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ ایک ویژن, ایک سوچ دی اس نیشن کو کہ اس آئی ٹی کے علاوہ اس نالج اور پی ایچ ڈی پر. آپ کو یاد ہوگا کہ عطاء الرحمان صاحب وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی فیکلٹی کو منیمم پی ایچ ڈی کروں گا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بندہ, کوئی ٹیچر اسسٹنٹ پروفیسر سے آگے نہیں جائے گا جب تک وہ پی ایچ ڈی نہیں کرے گا. اب یہ الگ ڈیبیٹ ہوگی کہ اس پہ وہ کتنا عمل ہوا, کتنی کوالٹی یہ پی ایچ ڈی میں آئی یا نہیں, میں اس پہ نہیں جاؤں گا. فلیٹیز ہوٹل میں ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کیا. ڈاکٹر ایچ یو خان سے گفتگو جاری رہی. سائنس اور ریسرچ کے شعبے میں کام کرتے کرتے اچانک ٹی وی کی طرف کیسے آ گئے؟ سر یہ بھٹی صاحب جب آتش جوان تھا اور کوئی جوانی کے دن تھے, اور تو اس وقت بڑا شوق تھا آپ کی طرح اینکر بننے کا. تو یہ باتیں میں کر رہا ہوں 99 اور 2000 اور 2000 آنورڈ. تو اس وقت جو بینگ اے گورنمنٹ امپلائی میرے پاس اپرچونیٹی تھی, وہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کا جو ٹی وی تھا, اس میں 2 ہی تھے اس وقت. ایک پی ٹی وی تھا اور پی ٹی وی نیوز جسے کہتے ہیں, اور اے ٹی وی تھا. تو مجھے پھر ایسا شوق چڑھا کہ میں صبح مارننگ شو جو لائیو ہوتے تھے
اس میں پھر میں پی ٹی وی نیوز کا، اور مجھے آج بھی یاد ہے جب 2005 کا ارتھ کوئک آیا تھا تو اس کا ہوسٹ میں تھا. تو جب ارتھ کوئک آیا اور لوگوں نے بھاگنا شروع کیا تو اس وقت ایز اے اینکر وہ میں اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہا تھا. تو بڑی یادیں ہیں پی ٹی وی کے ساتھ، اور چونکہ اس وقت میڈیا ہی یا چینل ہی یہی تھا اور اس لیے اس وقت کریز بھی بہت تھا. آپ بہت سے نوبیل لوریٹس کا انٹرویو بھی کر چکے ہیں، یہ ایکسپیریمنٹ کیسا رہا؟ تو ہم نے سر پھر یہ 2005، 6 اور 7 3 سال ہمیں یہ ایچ ای سی نے فنڈ کیا، اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے فورم سے ہم نے اس کو بہت سکسیسفلی کیا. ہر سال ہم 3 مختلف ملکوں سے 3 مختلف، جیسے فزکس، کیمسٹری، میتھ، 3 نوبیل لوریٹس کو پاکستان بلاتے تھے. ان کے ساتھ ہم پھر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور انسٹیٹیوٹس میں اسٹوڈنٹس کا ایک وقت میں کوئی 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہم اکٹھے کرتے تھے، اور وہ اپنا 15 منٹ کا ایک کانسیپٹ دیتے تھے جس کے اوپر انہوں نے نوبیل پرائز ون کیا تھا. اور وہ کانسیپٹ دینے کے بعد ہم بچوں سے کہتے تھے کہ اب آپ پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیسے نوبیل پرائز ون کیا. تو یہ پروگرام بہت کامیاب تھا، اور ہم نے اس کو کراچی اور لیکچرز کروائے نوبیل لوریٹس کے، اور وہ امن کے دن بھی تھے اور بڑا سیکیور تھا. ہم نوبیل لوریٹ کو مجھے یاد ہے کہ ہم شکر پڑیاں اور مختلف جگہوں کے اوپر سپر مارکیٹ جناب ہم لے کے ان کو ایسے ہی پھرتے تھے. کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا کہ جی خدا نہ خواستہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو اٹ واز ویری امپورٹنٹ. بہت خوبصورت پروگرام چلا اور یوتھ نے بڑا لائک کیا. آپ خود کس قسم کے ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں؟ ابھی تو سر ٹائم کم ہی ملتا ہے، لیکن جب بھی کوئی ٹی وی دیکھنے کا موقع ملے اور ریکریشن کی بات ہو تو آج بھی سر جو پرانی فلمیں ہیں وہ وحید مراد ہو یا ندیم ہو، اگر انڈیا کی بات کروں تو آج بھی راج کپور جو ہو، آج بھی تو میری یہی ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ زیادہ سے زیادہ کہ جو پرانے رفیع کے گانے ہیں یا لتا منگیشکر کے گانے ہیں یا پاکستان میں نور جہاں اور مہدی حسن کے گانے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ میوزک کی یہی ہوتی ہے. آپ کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے رہے، موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی کام کرتے رہے. آج کل کے نوجوانوں کو کس قسم کے مسائل درپیش ہیں؟ میں نے سر جب یہ کیریئر شروع کیا تو میں نے ایک ٹاپک میرا بڑا فیوریٹ تھا اور ہے، دیٹ از اچیونگ ایکسیلنس. اور اس کے اوپر میرا ٹاپک جو مین ہوتا تھا وہ ہوتا تھا موٹیویشن فار پیک پرفارمنس. تو میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا تھا کہ آپ جہاں ہیں یہاں سے آپ نے اسکائی از دا لمٹ اینڈ یو کین اچیو واٹ ایور یو پرسیو. اور موٹیویشن دا اونلی وے از، سر آپ یوتھ کو موٹیویٹ کر دیں. آپ کسی بھی انسان کو جو ڈپریشن میں ہو یا نارمل یا اور چیزیں ہوں، آپ اس کو ہوپ دے دیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہارا، آپ کسی کو امید سر دے دینا اور اس کو ایک خواب دکھا دیں. تو ایک کراچی کے وائس چانسلر تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں، ڈریم. یہ موٹیویشنل اسپیکرز لوگوں کو کامیاب ہونے کے گر سکھاتے ہیں، اور ان کے نزدیک کامیاب ہونا صرف پیسہ کمانا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. پیسہ ضرورت ہے، پیسہ کمانا چاہیے، لیکن اگر آپ کا الٹیمیٹ گول یہ ہو جائے کہ مجھے صرف ایک لیکچر دینے کا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آئی نو آل دیز پیپل، میرے ساتھ بھی ان کا بڑا رابطہ ہے، آتے رہتے ہیں میرے پاس. تو میں ہمیشہ جب پوچھتا ہوں کہ جی ایک ایونٹ کے وہ کہتے ہیں 4 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، تو میں اس چیز کو ٹوٹلی ڈینائی کرتا ہوں. بلکہ میں ان سے بھی ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس معاشرے کے اندر اپنا رول پلے کریں ایز اے رول ماڈل. یہ پیسہ اکٹھا کرنا، کمانا، یا الٹیمیٹ آپ کا گول یہ ہونا کہ جی میں اس سے پیسہ حاصل کر لوں گا، میں تو بالکل اختلاف کرتا ہوں. آپ بھٹی صاحب، آپ کے لفظوں میں اثر ہی نہیں رہتا جب آپ پیسے کے پیچھے. وہ اقبال نے کیا کہتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. اپنے دفتر آئے، معمول کے مطابق اپنے آفس میں ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی. ڈاکٹر ایچ یو خان سے ان کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیت ہوئی. ڈاکٹر صاحب،
पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ये क्या है और कैसे काम करती है? भट्टी साहब, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी जो बनी है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन पर्पज़ है बनाने का, वो है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए जो अशिया मार्केट में हैं उनकी क्वालिटी के चेक किया जाए, क्वालिटी को, उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक्सपोर्ट को भी कॉम्पीट कर सकें और जो हमारा नेशनल लेवल के ऊपर है उसको भी हम अपनी अशिया को उन मेयार के मुताबिक डेवलप कर सकें जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। कि जिस प्रोडक्ट पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का ये वाला लोगो जो है पीछे हमें नज़र आ रहा है, ये अगर उसके ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सार्फिन उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? प्रिंसिपली येस और आइडियली येस, लेकिन अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप भी इसी मुल्क में और इसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस चीज़ को अगर मेंटेन ना करें तो हम फिर कोर्सिव एक्शन लेते हैं, हम चेक करते हैं ऑन एंड ऑफ, हम सीज़ करते हैं, फ़ाइन करते हैं। कुछ ऐसी अशिया भी हमें मार्केट में नज़र आती हैं जिन पर PSQCA का लोगो नहीं लगा होता, तो उनके साथ आप क्या सलूक करते हैं? सर, आपका भट्टी साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे बहुत कंप्लेंट आ रही हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स जो हैं, सीमेंट के भी बहुत सारे ब्रांड मेरे सामने आए हैं कि जिन्होंने हमारा लोगो लगाया है और हमसे वो सर्टिफाइड नहीं है, हमसे लाइसेंस होल्ड नहीं करते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बहुत सीरियस एक्शन इसके ऊपर ले रही है और हमारी टीमें जो हैं वो ऑन एंड ऑफ रेड करती हैं। अगर मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट नज़र आती है जिस पर PSQCA का लोगो नहीं है तो मैं कैसे इन्फॉर्म करूं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर नंबर मौजूद हैं, लेकिन अभी हम इसको और अपने इसका होर्डिंग्स जो हैं उसके ऊपर जा रहे हैं कि अगर कोई भी कंज्यूमर, जो जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं, इसी तरह अगर कोई भी कंज्यूमर ये समझता है कि उसको कंप्लेंट लिखवानी है तो मैंने एक ये तजवीज़ जो आपने दी है इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि वो एक हेल्पलाइन हो, वो सिंपल हमें उसके ऊपर कॉल करके बताए कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इस तरह से सेल हो रहा है और ये लोगो नहीं है या लोगो है लेकिन जालसाजी है। आपने सर अभी जिस तरह कॉस्मेटिक्स की बात की कि बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पर PSQCA का लोगो नहीं लगा हुआ, तो ये तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बन ही नहीं रही हैं, तभी तो उन्होंने आपसे लाइसेंस नहीं लिया। लेकिन वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर लोगो भी लगा हुआ है, क्या उनमें भी मरकरी की वो मिकदार तो नहीं है? ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं जिसमें मरकरी भी पाई जाती है, क्या उनके म्यार पे आम आदमी ट्रस्ट कर सकता? जितनी भी प्रोडक्ट आप उनके नाम ना आप लेंगे ना मैं इस ऑन रिकॉर्ड ले सकता हूँ, ऑन एयर ले सकता हूँ, ये मुझे शिकायत मिल रही हैं और उसके अंदर जो आपने कहा है जो ऐसे केमिकल्स हैं जिल्द को बर्न कर देते हैं और मैं इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन ले रहा हूँ। और प्रॉब्लम आता है इसकी लैब टेस्टिंग के अंदर। इन लोगों ने जब लाइसेंस लेते हैं तो वो एक आइडियल मटेरियल दे के वो फिर उससे PCSIR से या किसी और लैब से या PSQCA की लैब से वो हमसे वो जो आइडियल होता है उस पे ले लेते हैं। जब वो असल प्रोडक्शन मार्केट में लेके आते हैं तो वो उससे डिफरेंट होती है। अब मैंने इसका फिनोमिना ये निकाला है कि हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे और हम वो अपनी लैब में टेस्ट करेंगे, तो अगर वो सैंपल और वो सैंपल आपस में डिफ़र करते, मैच नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जालसाजी होगी। और ये मैं बिल्कुल इसके ऊपर हूँ और हमें इस मेहनत से बिल्कुल छुटकारा हासिल करना चाहिए। और मैं अपनी ख़वातीन से भी कहूँगा कि जैसा रंग अल्लाह ने दिया है वो खूबसूरत होता है। पाकिस्तान में जितनी मसनूआत मार्केट में हमें नज़र आती हैं, क्या उन सब के स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं? बिल्कुल नहीं सर। इस वक्त जब से 2002 से ये अदारा जो है फंक्शनल हुआ है, 1996 में इसका जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बना और उससे लेके सर आज तक जो है टोटल 166 जो प्रोडक्ट हैं उनको हम मैंडेटरी की लिस्ट में लेके आए हैं। हमारी मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, उसमें से बहुत सी गैर मियारी होती हैं। हम अभी भी दुनिया से क्वालिटी के मुकाबले में इतना पीछे क्यों है? मेरा ख्याल सर एक तो हमारा ज़ोर जो जब से पाकिस्तान बना है, आप हिस्ट्री अगर देखें तो हमारा ज़्यादा ज़ोर इंपोर्ट पे रहा है। क्या हमारी गवर्नमेंट्स 47 से लेके आज तक क्या इन सारी गवर्नमेंट्स ने लोकल प्रोडक्शन का सोचा है? शायद हमें जवाब डिफरेंट मिले कि क्यों नहीं हमने सोचा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भट्टी साहब आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आपको मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स वो चाहिए होता है जो इंटरनेशनल मेयार के ऊपर पूरा उतरे। क्या हमारे पास वो मैन पावर, वो हमारे रिसोर्सेज थे
شاید جواب ہے کہ نہیں تھے۔ کیا ہماری جو لیبارٹریز ہیں جو ان پروڈکٹس کی کوالٹی کو ٹیسٹ کرتی ہیں، کیا ان کی کیپیبلٹی اتنی ہے کہ وہ ان کو صحیح طرح جانچ سکیں؟ اگر آپ مجھے کہیں کیا ہماری کیپیبلٹی، کیپیسٹی، پوٹینشیل ہے، دا آنسر از نو۔ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے کیا اس قابل ہے، دا آنسر از نو۔ اگر ہم نے کسی ایک پروڈکٹ کو کرنا ہوتا ہے تو اس کے 16-17 کے فرض کریں اس کے آسپیکٹس ہوتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے، تو ابھی تک شاید ہم 4-5 اس کے آسپیکٹ خود کرتے ہیں، پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی جو لیبز ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں۔ ایسا جیسے اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اگر پی ایس کیو سی اے کی اپنی ایک ایپلیکیشن ہو جو پلے سٹور سے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لے اپنے موبائل میں، اور جتنی پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ جائے اس کو سکین کرے، اسی وقت اس کا سارا حدود اربا آ جائے اوپر کہ کیا یہ پروڈکٹ پی ایس کیو سی اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہیں پہ ہی کمپلینٹ بھی لانچ ہو جائے۔ بٹ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے ڈیجیٹلائزیشن آف پی ایس کیو سی اے پروسیسز، ایک تو میں اس کے اوپر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور ہماری ٹیم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنے پروسیسز کو کیسے اس کو نیو آئی ٹی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹلائز کر دیں تاکہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے سیمپلنگ ہو، لائسنس ہو، ویریفیکیشن ہو، لیب ٹیسٹنگ ہو، ان کو ہمارے پاس آنا نہ پڑے۔ دوسرا جو آپ نے تجویز دی ہے، ڈیفینیٹلی ود ان منتھ انشاءاللہ وی ول گیٹ دا اپروول فرام دی فیڈرل گورنمنٹ کہ یہ ایک بار کوڈ جو آپ نے کہا ہے، دس از ویری گڈ آئیڈیا، اور میرے ذہن میں باخدا یہ نہیں تھا، اور میں اپنی کم علمی کا جو ہے بالکل میں مانتا ہوں، اور یہ ہم اس کے اوپر آئی ول موو دا پرپوزل اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ہوپ گورنمنٹ آف پاکستان ول ڈو دس۔ ورلڈ سٹینڈرڈز ڈے کے حوالے سے آگہی واک میں شرکت کی۔ ڈاکٹر ایچ یو خان کے دوست محمد اعظم چیمہ ملنے کے لیے خصوصی طور پر آئے۔ اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے پابندی سے واک کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی مصروف آپ کی زندگی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے مختلف شہروں میں وزٹ بھی ہوتے ہیں، تو یہ اپنی واک کی روٹین کو کیسے کنٹینیو رکھتے ہیں؟ اگر آپ اپنی فٹنس کا خیال نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی فٹنس کا خیال کریں۔ اور میں سر جب بھی دفتر سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں سپورٹس میں اور گراؤنڈ میں آ کے، تو میری یہ روٹین ہے ڈیلی کہ میں کوئی 7 کلومیٹر کو 1.5 گھنٹہ بنتا ہے ٹوٹلی، 7 کلومیٹر 1.5 گھنٹے میں اگر آپ نکالیں گے سر تو 13 منٹس پر جو ہے نا کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اگر آپ برسک واک کریں یا آپ لائٹ جاگنگ کریں، دونوں میں سر آپ کا تقریباً کو 13 منٹس پر کلومیٹر نکلتا ہے۔ تو ڈیلی میرا جو اوسط ہے، میری ایوریج ہے تو وہ 7 کلومیٹر ایوری ڈے ہے۔ عام طور پر یہ جو سائنسدان ہوتے ہیں یا یہ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے سیکرٹریز یا ڈائریکٹر جنرلز، یہ بڑے خشک ہوتے ہیں، آپ بڑے زندہ دل شخصیت کے مالک ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ مشہور ہے یہ کہ سائنسدان جو ہے وہ بڑے خوش مزاج اور بڑے ادب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور شعر و شاعری سے شاید کوئی پروین شاکر سے شاید ان کو چڑ ہوتی ہوگی، میرا خیال ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اچھا ذوق نہیں رکھتا سائنسدان، تو اچھا سائنٹسٹ نہیں بن سکتا۔ ہاتھ میں آپ کے چین ہے، ادھر آپ نے رنگ پہنی ہے، ایج آپ کی 57 ہے، شوق آپ کے 18 سال والے؟ میرا یہ شوق ہے کہ گولڈ کلر کی رنگز ہوں اور چین ہو گولڈ کی، تو یہ میرا شوق ہے ایک۔ اور wیسے بھی وہ کہتے ہیں نا جی کہ دل ہونا چاہیے جوان، عمرہ چکی رکھے۔ اپنی پسندیدہ کافی شاپ پر آئے، ڈاکٹر ایچ یو خان سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی۔
ले सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। जी बट सर। सुना है आपको शायरी से बहुत लगाव है। और अगर मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी की बात करूं तो मुझे उनके कुछ अशार जो हैं वो बहुत पसंद हैं। उनमें से मैं एक दो आपसे अगर शेयर करूं जो मेरे बेस्ट जो हैं वो शेर हैं। इकबाल कहते हैं कि खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल कि मगलूबे गुमां तू है। फिर इकबाल कहते हैं कि परे है चरख़ नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। अब जो अगला मिसरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सितारे जिसकी गर्दे राह हों वो कारवां तू है। फिर किसी और एक शायर के शेर हैं कि, और मुझे बहुत पसंद है ये, कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। और अगला बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि गिरते हैं बड़े शौक़ से समुंदर में दरिया, लेकिन किसी समंदर में दरिया नहीं गिरता। फिर इकबाल कहते हैं कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़ते आशनाई, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। और जो लास्ट है कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये बहुत बड़ा मैसेज है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मुनीर नियाज़ी जो हैं वो एक ऐसे शायर हैं, और हम ज़्यादा फेमिलियर हैं उनकी उर्दू शायरी से, लेकिन अगर आप उनकी पंजाबी शायरी को देखें तो उसमें एक अजीब है। और मुझे जो उनके दो शेर बड़े ही पसंद हैं, वो कहते हैं कि डारा नालों कूंज बिछड़ के सदियां तक कुरलांदी है, विछड़ी कूंज तो याद नहीं आंदी कदे भी उड़दियां डारा नो। और इसका अगला मिसरा जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो जुल्म जबर और उसके ऊपर कहते हैं कि दंदा थले जीब नू लैके ऐ सट भी मैं जर लईए, टुटिया साज भी चीख उठदाए हथ पवे जे तारा नो। शादी पसंद से की या अरेंज थी, और बच्चे कितने? बटी साहब मेरे दौर में तो पसंद की शादी होती ही नहीं थी, और मैं बात कर रहा हूँ सदियों पुरानी जो है वो, तो उस वक्त तो यही होता था कि वालिदैन जो हैं वो। ये आप कितनी हसरत से बता रहे हैं। और मेरी वाइफ जो हैं शी इज़ MSc पॉलिटिकल साइंस हैं। शी वाज टीचिंग एट बीकन हाउस। एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेरा बेटा है, और उसने MBBS किया पाकिस्तान से। देन ही सर्व्ड 2 years एट इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज। बेटी मेरी एक है अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ मैरिड, और उनके हस्बैंड जो हैं वो डायरेक्टर हैं मिचेल्स में। आपके नज़दीक साइंस की बेहतरीन ईजाद क्या है? मैं सर ये समझता हूँ अगर थोड़ा सा हम बैक हिस्ट्री पे जाएं और थोड़ा सा हम कुछ सदियाँ पीछे चले जाएं, तो मैं जब भी बैठ के सोचता हूँ कि साइंस ने क्या किया है। अगर साइंस ने नहीं भी किया तो ईजाद सबसे बड़ी क्या है, तो मुझे लगता है पहिया जो है, व्हील जो है, व्हील की सर जो ईजाद थी ना, उसने दुनिया को जो है ना वो स्क्वीज़ कर दिया है। अब देखें एरोप्लेन भी जहाज़ व्हील ही है ना जी, तो व्हील ने आपको पूरी दुनिया को एक यकजा कर दिया, ग्लोब कर दिया। खाने में क्या शौक़ से खाते हैं? सर मैं फ़िश बहुत शौक़ से खाता हूँ, और दूसरा मैं जो शहद है वो मुझे बहुत पसंद है। आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मेरे नज़दीक मोहब्बत ये है एक पैकेज का नाम। इट्स नॉट ओनली द वे द पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग टूवर्ड, नो, आई थिंक कि ये आपकी फ्रेंडशिप जो है, और मेरे नज़दीक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं जाहिद अज़ीज़, तो हम लोग FSC से इकट्ठे हैं, और मुझे तो लगता है कि हमारी दोनों की मोहब्बत इतनी रही है कि अगर कोई मोहब्बत की बात करे तो मैं कहता हूँ जाहिद अज़ीज़। और भाभी के साथ नहीं हुई? नहीं वो तो ख़वातीन को हसीन होना चाहिए या ज़हीन? ज़हीन होना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ज़हीन होने से ये फ़ायदा होता है कि आप कम से कम अपनी लाइफ में एक जो है कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्सा या भूख? भूख में बर्दाश्त कर लेता हूँ, और गुस्सा में थोड़ा सा तेज़ हूँ, और मैं उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं उसमें मैं डेफिनेटली थोड़ा सा बहुत जल्दी मैं गुस्से में आ जाता हूँ। कंजूस है या शाह खर्च? मैं कंजूस बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं दोस्तों में भी और रिश्तेदारों में भी जो मुझे लोग जानते हैं उनको पता है कि ही डज़ नॉट केयर अबाउट द मनी। किन चीज़ों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं? होटलिंग मेरा सबसे बड़ा शौक़ है, और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल मेरा ख़र्चा आता ही इसी पे है, होटलिंग पे। ज़िंदगी में अगर कुछ वापस लेने का चांस बने तो क्या वापस लेना चाहेंगे? कि यूनिवर्सिटी दौर जो है वो एक गोल्डन दौर था, और काश वो वापस आ जाए। आपका राजदान कौन है? अगर आप एक नाम लें तो यस,
زاہد عزیز. کبھی تنہائی کا احساس ہوا؟ احساس مجھے تو نہیں کبھی ہوتا، بلکہ شاید میں تو تنہائی کو پسند کرتا ہوں. ایک نصیحت جو سب کو کرتے ہو؟ ایک ہی بات میں کہتا ہوں کہ ہارڈ ورک، کیپ آن ڈوئنگ دا ورک اور نیور اسٹاپ. آپ سگنل پر کھڑے ہو کر کیا سوچتے ہیں؟ کاش سگنل نہ ہوتا. آپ کی ایک اچھی عادت اور ایک بری عادت؟ بری عادت تو سر یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں دفتر میں اور کوئک کام کرنے کی، اور میرے ڈیسیژنز جو ہیں شاید وہ میرے بیک آف مائنڈ جو ہے میرے بیک آف مائنڈ وہ 10 سیکنڈ سے زیادہ میں لیتا نہیں ڈیسیژن لینے میں. تو میں اسے اچھی عادت سمجھتا ہوں، اور میرے جو کولیگز ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ اس کو بری عادت سمجھتے ہیں. کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ جس نے بہت متاثر کیا ہو؟ میری زندگی میں بڑا شاکنگ تھا جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بلاسٹ ہوا تھا. تو میں جب کبھی مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ بڑا ٹیریبل اور بڑا لگتا ہے کہ جس کے اندر ہماری بہت سارے جنرلز ہوں، اور وہ واقعی اس وقت کے حساب سے جس طرح پاکستان جا رہا تھا، جس طرح چیزیں ہو رہی تھیں، تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز شاکنگ نیوز فار می. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. ان شخصیات کے لیے ایک ایک جملہ. بابر اعظم. کاش 2023 کا ورلڈ کپ. فواد خان. چارمنگ ہیرو. ماہرہ خان. گڈ ایکٹریس. ہمایوں سعید. ہی از اے گڈ ایکٹر. عاطف اسلم. گڈ سنگر. میرے بیٹے کا تو یہ بڑا ہی فیوریٹ ہے، اور جب بھی ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو عاطف ہی چلتا ہے، اور پھر میں گاڑی میں نہیں ہوتا. منصور علی خان. کرٹک اینڈ گڈ اینکر. کامران شاہد. آئی لائک ہز فادر مور دین کامران. عمر سیف. عمر سیف صاحب ہمارے موجودہ منسٹر ہیں، آئی ٹی کے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، اور ہی ول برنگ دا چینجز ناٹ اونلی ان دا آئی ٹی بٹ ان دا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹو. فیض احمد فیض. ہی از ایکسیلنٹ ونڈرفل پوئٹ سر. کیا خوبصورت شاعر سر. نور جہاں. بیوٹیفل پرسنالٹی. مہدی حسن. غزل مہدی حسن ایک نام. شبنم. بیوٹیفل لیڈی. سلما آغا. چارمنگ پرسنالٹی ایٹ دیٹ ٹائم. وحید مراد. چاکلیٹی ہیرو. زیبا. بیوٹیفل ہیروئن. ندیم. What are old memories with film star Nadeem for having his movies. سلیکٹ ون سر. اسلام آباد یا چیچا وطنی؟ چیچا وطنی. چائے یا کافی؟ کافی. گرمی یا سردی؟ گرمیاں پسند ہیں، سردی مجھے بہت لگتی ہے. امریکہ یا کوریا؟ What a beautiful country Korea. بیوروکریسی یا ٹیچنگ؟ Teaching. بہت بہت شکریہ سر. آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت اچھا لگا. It's honor for me and I am thankful for your kindness, for inviting me, giving me time. Pleasure.